کہ انسان اپنی نیکیاں گننی شروع کرے، انسان اپنی خوبیوں پر اترانا شروع کرے، انسان اپنے خیر کے کام بتانا شروع کرے۔ کیا یہ اچھا نہیں کہ وہ قبولیت کی دعا کرے؟ کیا یہ بہتر نہیں کہ وہ عرض کرے مالک جو میں نے تیری بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا ہے تو اسے قبول ہی فرما، بجائے اس کے کہ وہ تکبر میں آئے؟ اسے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کی اس نفسیات کا ذکر کیا ہے، اور لوگوں کے اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر اس طرح بیان کیا ہے، فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ستھرا نہ بتاؤ، اپنی پاکیزگی کا خود بیان نہ کرو۔ فرمایا هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ بہتر جانتا ہے پرہیزگاروں کو، اسے پرہیزگاروں کی زیادہ خبر ہے۔ تم نہ بتاؤ کہ جب سے بڑا ہوا ہوں نماز نہیں چھوڑی، تم نہ بتاؤ کہ میں بہن بھائیوں کو میں نے ہی پالا ہے، تم نہ ذکر کرو کہ فلانے کو روٹی میں نے کھلائی، تم یہ بات نہ کرو کہ فلاں آدمی کے ساتھ میں نے نیکی کی تھی۔ ہوا اعلم بمن اتقى، اللہ کو بہتر پتہ ہے متقی کون ہے۔ یہ چیزیں اجر والی ہیں، یہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ تم اپنی زبان سے ذکر نہ کرو ورنہ عجب میں مبتلا ہو جاؤ گے، ورنہ تم ایسی آفت میں آ جاؤ گے جو تمہیں کمزور کر دے۔ ہمارے ہاں تیزی سے لوگوں کے اندر عجب آیا ہے، خود پسندی آئی ہے۔ لوگ 2 4 5 دفعہ اپنے آپ کو اچھا کہتے ہیں، دوسروں کے ساتھ تقابل کرتے ہیں، پھر وہ اس کو طے کر لیتے ہیں کہ میں واقعی دوسروں سے اچھا ہوں، میرے اندر واقعی کچھ خوبیاں زیادہ پائی جاتی ہیں، مجھے واقعی فلاں بزرگ بڑا پیار کرنے لگ گیا، میرا واقعی نام زیادہ ہو گیا ہے۔ اور نہ میرے بھائی، رب کے بندوں کی تو شان یہ ہے کہ راتی ساری کر کر زاری، وہ نیند اکھاں تھی توندے، فجرے اوہی گناہگار کا آون، تے وہ سب تو نیویں ہوندے۔ اللہ کے بندے کا تو یہ کام ہے کہ عاجزی، انکساری، عجز، وہ قبولیت کی دعا کرے، کسی عجب میں مبتلا نہ ہو، کسی خود پسندی کا شکار نہ ہو۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جائیں ہماری اماں کے، کیا انداز تربیت ہے، اور کیا اللہ نے انہیں معرفت کا نور عطا فرمایا ہے۔ کسی نے پوچھ لیا اماں جی گناہگار کون ہوتا ہے؟ خاموشی چھا گئی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حکمت کے موتی بکھیرنے لگی، اماں جی گناہگار کون ہوتا ہے؟ تو فرمانے لگی وہی تو گناہگار ہوتا ہے جو اپنے آپ کو نیکوکار سمجھتا ہے، جس نے طے کر لیا نا میں نیک آدمی ہوں، پرہیزگار آدمی ہوں، میں بڑا اچھا ہوں، نمازی ہوں، حاجی ہوں، صوفی ہوں، درویش ہوں، حلال کماتا ہوں۔ یہ جس نے گمان کر لیا نا کہ میں ہی تو ہوں پگڑی کے نیچے چھپا ہوا، میں تو ہوں جس کے چہرے پر داڑھی آئی ہے تو نورانیت بڑھ گئی ہے، میں ہی تو ہوں جو وقت پر مسجد آیا تھا، میں ہی تو ہوں جس نے آگے بڑھ کے سب سے پہلے خیر کا کام کیا۔ فرمایا جس نے کہا نا میں نیک ہوں، وہی تو ہے جس نے گناہگاری کو قبول کر لیا ہے۔ تو میرے بھائی کبھی بھی کسی بھی مقام پر خود پسندی کا شکار نہ ہو، خود پسندی کا۔ ایک تو اپنی رائے کو کبھی آخری رائے نہ سمجھیں۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں وہ جی میں نے کہا تھا تو میری مانی نہیں گئی، تو میں نے کہا ہم نے تو آپ سے مشورہ مانگا تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا آپ حکم دے رہے ہیں۔ تو مشورے کی بات ہو رہی تھی، یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جناب جو ہیں وہ کہتے ہیں مستند ہے میرا فرمایا ہوا، مشورہ دیں۔ رائے قبول بھی کی جا سکتی ہے آپ کی، اور رائے رد بھی کی جا سکتی ہے، لیکن نا احد کے میدان میں حضور کی رائے اور تھی، صحابہ کی رائے اور تھی، رسول پاک علیہ السلام نے ان کی رائے کو قبول کیا، فرمایا ان کے جذبات کا خیال کرنا۔ آپ مہربانی کریں، اتنی خود پسندی کا شکار نہ ہوں کہ جو میں نے کہہ دیا ہے تو میری مانی نہیں گئی لہذا سب غلط ہے۔ آپ دوسرے کو موقع دیں۔ جنگ خندق کے موقع پر بڑے بڑے کبار صحابہ کی رائے اور تھی کہ باہر نکلنا چاہیے، باہر نکل کے لڑنا چاہیے، حضرت صدیق اکبر جیسے لوگ، حضرت عمر فاروق، مولا علی جیسے لوگ، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور مدینے میں رہتے ہیں، خندق کھودتے ہیں، تو رسول پاک نے باقی سب کی رائے کو چھوڑا، جناب سلمان فارسی کی رائے کو قبول فرمایا۔ مہربانی کریں، ہمارے ہاں اختلاف اس لیے بڑھ گیا کہ ہم بڑے خود پسند ہیں، ہم بڑے سیانے ہیں، میری بات نہیں مانی لہذا میری چھٹی، بڑی بڑی جماعتیں ٹوٹ جاتی ہیں، بڑے بڑے ادارے فلاپ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمیں اپنی رائے بڑی عزیز ہو گئی ہے، ہم اپنی بات چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ عقل دیتا ہے، عقل خالص خدا کا فضل ہے،
آپ یقین کریں بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی سیانے نہیں ہوتے، ڈگری ہوتی ہے شعور نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو معاملہ فہمی دیتا ہے، کچھ ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں دیہاتوں میں جو بظاہر ان پڑھ ہوتے ہیں پر بڑے معاملہ فہم، بڑے پنچایت کے سمجھدار، بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کو اب اللہ تعالیٰ نے عقل دے دی، شعور دے دیا، خدا کا فضل تھا نا، اللہ نے ان کو بولنے کی طاقت دے دی، اپنا معافی ضمیر کہہ سکتے تھے، بات کرنے کی صلاحیت تھی، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دھوکہ دینے میں اپنی عقل کو استعمال کرنا شروع کر دیا، فراڈ کرنے شروع کر دی۔ انہوں نے کہانیاں سنانی شروع کر دی تو اماں کو بھی کہانی سنا گئے، ابا جی کو بھی کوئی کہانی ہی سنا کے نکل گئے، حتیٰ کہ اپنے مرشد کو بھی کہانی سنا دی، کوئی نہ کوئی سٹوری سنا کے نکل گئے، استاد کو بھی کہانی۔ خدا اگر شعور دے تو اگر آپ اس سے منفی کام لے کے اتنا آگے جا سکتے ہیں تو آپ اپنی عقل کو مثبت جگہ پہ استعمال کریں تو خدا آپ کے شعور سے کام بھی بڑے بڑے لے لیتا ہے، پھر بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، بڑا اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے۔ لیکن کبھی بھی اپنی صلاحیتوں کا منفی استعمال نہ کریں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے منفی استعمال ہی کرنا ہے اپنی ان ساری چیزوں کا، تو پھر یاد رکھنا کچھ لوگ دنیا میں آپ کو ایسے بھی ملیں گے، قد بھی بڑا اونچا ہے، رنگ بھی بڑا گورا ہے، چلنے میں انسان بڑا بھلا محسوس ہوتا ہے، لیکن آپ ذرا اس کا بازو اٹھا کے دیکھیں گے تو یہاں ایڈریس لکھا ہوا ہے، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں۔